علامہ صاحب یہ جو عاشور کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور میں چاہوں گا آپ دونوں بتا دیں، آپ کے ہاں کیا ہے اور اہل سنت کے ہاں کیا ہے، کیا یہ مشترک ہے؟ عاشور کا روزہ ظاہر ہے کہ یہ تاریخیں تو پہلے سے ہیں، محرم جی سفر یہ جی مہینے جی بالکل اسلام نے تو نہیں متعارف کروائے، پہلے سے ہی ان کے ہاں رواج تھا یہ۔ جی بالکل اب بعض جو ایام تھے ان کے اندر کچھ مناسبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ مستحب روزوں کی ہیں، اپنی چارٹ ہے اس کا بنا ہوا، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں۔ کچھ ایام کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان ایام میں رکھیں تو زیادہ بہتر، لیکن کچھ ایسے ہی عمومی معیار بیان کرتے ہیں کہ روزہ کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن عاشور کے روزے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ اس عاشور کی پہچان اب آج کے زمانے میں یا اسلام میں وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ہے، باقی کوئی عنوان عاشور کی پہچان نہیں ہے۔ اگر فرض کریں یہ تھے بھی، یہ مسائل جو ثابت شدہ نہیں ہیں، اگر برفرض تھے بھی تو یہ وہ ثانوی فرعی چیزیں تھیں کہ کبھی بھی امت میں اہتمام عاشور کے روزے کا خلفاء کے زمانے میں کرتے تھے۔ حضرت عمر کتنے عاشور کے روزے رکھے، حضرت ابوبکر نے کتنے روزے رکھے، باقی صحابہ عاشور کے روزے میں کیا انتظام اہتمام کرتے تھے، رکھتے تھے۔ رسول اللہ بھی روزہ رکھتے تھے، مختلف ایام میں رکھتے تھے، لیکن جب سے عاشور کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے بنو امیہ نے شکرانے کا روزہ شروع کیا۔ یہ روزہ جو عاشور کا زیادہ پرچار ہوا ہے، زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ بنو امیہ کے شکرانے کا روزہ متعارف ہوا تھا کہ ساری امت روزہ رکھے، چونکہ یزید کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اپنے مخالفین پر، دشمنوں پر فلاں۔ صدر اسلام میں اپنی نجی مسجدیں نہیں ہوتی تھیں، یہ آپ کو تاریخی نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نجی مدرسہ کسی کا نہیں ہوتا تھا، الاؤ ہی نہیں تھا، نہ وہ بناتے تھے نہ انتظام کرتے تھے، یہ سب اہتمام حکومت کا ہوتا تھا۔ نجی نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی، نجی مجلس نہیں ہوتی، وہ سب کچھ حکومت کے زیر اثر ہوتا تھا۔ اب جب بنو امیہ کے زمانے میں سب کچھ حکومتی اس پر ہوتا ہے، یعنی خطبہ دینے والا خطیب وہ سرکاری خطیب ہے، اس کو وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے، اور خطبہ وہ لکھا ہوا، یعنی اس کو باقاعدہ شاہی فرمان جاری ہوتا تھا کہ اس خطبہ جمعہ میں یہ چیز۔ پہلے وہ خطبہ شروع کرتے تھے خلیفہ کے نام سے، یہ آپ تاریخ پڑھ لیں، خلفاء کے نام کے خطبے، خلفاء کے نام کے سکے، خلفاء کے نام کے فلاں چیزیں، اور جتنی تعیناتیاں ہوتی تھیں وہ ساری حکومت کرتی تھی، خلفاء کرتے تھے، اور ان کو احکامات بھی دیتے تھے۔ میں ایک مثال مثلا آپ کو دیتا ہوں، بہت دلچسپ ہے، اس کو غور کریے گا۔ اس میں عمر ابن عبدالعزیز جو بڑی شخصیت بنو امیہ کے خاندان میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یہ مومن آل فرعون ہے، جس طرح وہ قرآن میں آیا ہے نا کہ آل فرعون میں جو دشمن موسیٰ تھے، ایک مومن تھا جس نے آ کے موسیٰ کو آگاہ کیا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، تیاریاں ہو رہی ہیں تمہارے لیے، جاء رجل من اقصى المدینہ۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مومن آل فرعون کی طرح ہے۔ یہ بنو امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز بڑی غنیمت شخصیت ہے، جنہوں نے آ کے بنو امیہ کا سارا نظام حکومتی رد و بدل کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جمع کراؤ ورنہ میں خود لے لوں گا تم سے جو کچھ تھا بیت المال سے۔ اور سب سے بڑا جو انہوں نے ایک کام کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک امیر المومنین پر سرکاری حکم نامے کے تحت لعنت ہوتی تھی جمعے کے خطبے میں، یہاں پہلے سنت کی کتابوں میں سرکاری نوٹیفیکیشن نے روکا یہ سلسلہ، عمر ابن عبدالعزیز نے روکا، انہوں نے بند کیا کہ یہ جرم ہے اور حرام ہے۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے روکا آ کر اس سلسلے کو، منع کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ اب یہ آ کر انہوں نے اصلاح کی بنو امیہ کے اس دور میں، اور سب کچھ، اور انہوں 2 سال میرے خیال میں حکومت کرنے دی، مار دیا انہوں نے اس کو، لیکن انہوں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، بالکل انقلاب لا کے۔ تو ان کے اقدامات ہیں، اور یا وہ دیکھیں آپ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سرکاری علماء، یہ درباری علماء، یہ حکومتی ایما پر خطبے دیتے تھے ہر جگہ، یعنی آج کل کی طرح نہیں ہے کہ 2 حصوں میں چیزیں بانٹ گئی ہیں، پرائیویٹ شعبہ بھی بن گیا ہے اور سرکاری بھی ہے۔ جیسے مسجدیں، اوقاف کی بھی مسجدیں ہیں جہاں سرکاری خطبہ ہیں، اور آزاد مساجد بھی ہیں جہاں عام یا سرکاری اسکول بھی ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ آج دونوں ہمارے پاس نمونے ہیں، ماڈل ہیں، لیکن پہلے ایسے نہیں تھا، صرف سرکاری تھا، تمام علماء سرکاری اس پر ہوتے تھے۔ اور یہ روایات میں ہے کہ بنو امیہ نے 4,000 راوی سرکاری طور پر تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے جو بنو امیہ کے آرڈر پر روایتیں بناتے تھے، اور 9,000 خطیب تنخواہ لیتے تھے ماہانہ بیت المال سے، اور بنو امیہ کے چیزیں پرچار کرتے تھے۔ تو عاشور کا جو روزہ ہے یہ بنو امیہ نے پرچار کروایا ہے، یعنی پہلے عاشور کے واقعہ سے پہلے یہ عام دنوں کی طرح ایک دن تھا، اس میں کوئی وہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے یہ بنو امیہ نے ترویج کروائی ہے۔
اور آج پاکستان میں یعنی عمر ابن عبدالعزیز نے روکا تھا کہ یہ نہ کرو، پھر پاکستان میں وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. جتنی چیزیں عمر ابن عبدالعزیز نے منع کروائی تھیں وہ ساری پاکستان میں رواج دے دی گئی ہیں.